بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل یا پتلی تماشے کا کھیل بدستور جاری ہے، اور اس کھیل کے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد میں اس میں جس طرح سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس نے پاکستان کے سیاسی نظام کو، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، قانونی نظام کو اور ریاستی نظام کو مذاق بنا دیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس نے پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کی بجائے بعض معاملات میں کمزور کر دیا ہے۔ سب سے بڑی پراسراریت تو یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں، وہ کس کی انسٹرکشن کے اوپر لاہور کے جلسے میں جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے، اور جلسہ گاہ پہنچنے سے پہلے جلسہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ڈرامہ جو ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان نے ڈی چوک اسلام آباد کی احتجاج کی کال دی، اور علی امین گنڈا پور ڈی چوک پہنچ تو گئے، لیکن وہاں سے پھر وہ کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں جاتے ہیں اور کئی گھنٹے تک غائب ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایجنسیوں نے اغوا کیا، حسب بجا میں رکھا، یا انہیں کچھ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کروائی گئی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اس وقت علی امین گنڈا پور ہیں، وہ ایک برج کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ اگرچہ معاملات ریزالو نہیں ہوئے اور بہت سے معاملات میں ڈیڈ لاک ہے، لیکن وہ بیچ میں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر موجود ہے۔ لیکن پھر اچانک جس وقت کے پی کے اندر شور مچتا ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنے گھنٹے تک کیسے غائب رہ سکتا ہے، تو پھر اچانک وہ نمودار ہوتے ہیں، کے پی کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو کے پی کے ہاؤس میں تھا۔ اگرچہ انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا ہے کہ اگر وہ غائب رہے ہیں تو وہ کس نے ان کو غائب کیا، وہ کہاں گئے، کس کی مرضی سے وہ وہاں پر پہنچے، اور کیا پیچھے محرکات ہیں۔ لیکن وہ ساری باتیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر دینے کی بجائے اپنا غصہ آئی جی اسلام آباد پہ نکالا، اور ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی پہ۔ لاہور میں بھی وہ احتجاج نہیں ہو سکا جس قسم کا احتجاج پی ٹی آئی توقع کر رہی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے۔ محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اسلم وہ گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، اسلم اقبال، حماد اظہر جو ہے وہ منظر سے غائب ہیں، روپوش ہیں۔ تو پارٹی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ سیاسی بونوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس وجہ سے لاہور میں وہ ڈیمانسٹریٹ نہیں ہو سکا جو کیا جانا چاہیے تھا۔ عمران خان بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہیں، بار بار احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاملہ مزاحمتی سیاست کے بغیر حل نہیں ہوگا، ہمیں حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، حکومت کو وہ بے اختیار سمجھتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ساری توجہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی شرائط پہ کچھ باتیں آگے لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن جو شرائط عمران خان کی ہیں اس پہ کوئی رعایت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی پہ سختیاں روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے لوگ پیش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اب عمران خان کی دو بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ایک جسمانی ریمانڈ کے پروسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ، خاص طور پہ جو کے پی کے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک فرسٹریشن بھی آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور ہمیں لے کے تو آتے ہیں اسلام آباد، لیکن اسلام آباد میں آ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور کے کردار پہ، اگرچہ عمران خان اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر کے پی کے حالات کے اندر دیکھیے تو وہاں لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملات میں وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو سلوک ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہاں پر بھی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ ادھر حکومت نے پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے، اس کا بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر پابندیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 اکتوبر تک کسی قسم کی کوئی ملاقات عمران خان کی نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی تناظر میں سیکیورٹی الرٹ تھریٹ آ گیا ہے، اس لیے عمران خان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ایک بڑے دباؤ کی سیاست کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کو دیکھیں تو حکومت کے بھی اوسان خطا ہے اور بکھلاہٹ ان کے چہروں سے نمایاں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے لاہور اور اسلام آباد کے جلسوں کے لیے جس طرح سے پورے شہروں کو مفلوج کیا گیا، کنٹینر لگائے گئے، پابندیاں لگائی گئیں، گرفتاریاں کی گئیں، رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مقدمے قائم کیے گئے، وہ ساری حکومتی بکھلاہٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو ایک بڑی پولیٹیکل سپیس مل سکے اور وہ ایک بڑی گیدرنگ کو جو ہے نا وہ کر سکیں۔ لیکن ایک بات آپ کو ماننی ہوگی، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے، پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے جو عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عمران خان کو مانتے ہیں، عمران خان کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی جماعت کا حصہ ہے، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کافی ریزسٹنس کی ہے۔ اگرچہ کچھ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے نہیں نکلے، لیکن جتنے نکلے ہیں انہوں نے اچھا خاصا ریزسٹ کیا ہے انتظامیہ کے سامنے، پولیس کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، حکومت کے سامنے، اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگ پہنچے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی اب ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ جو ٹکراؤ کا جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے عمران خان کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا، اس سے بات آگے چل نہیں پا رہی۔ لگتا ہے کہ ایک ایسا ڈیڈ لاک آ گیا ہے کہ کوئی مفاہمت کی بات، بات چیت کی بات، مکالمے کی بات، ڈائلاگ کی بات نہیں ہو پا رہی، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قومی سیاست اس وقت عملی طور پر ایک بڑے ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور کوئی اپنی ذاتی انا اور ذاتی جو اس وقت رنجشیں ہیں یا دشمنیاں ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیاست میں تلخی اس حد تک آ گئی ہے کہ اب ہم کے پی کے لوگوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ کو دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہاں پی ٹی ایم پر پابندی لگائی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اوپر پہلے بھی پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، پھر وہ دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پوری کی پوری وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو ایک بڑی دہشت گرد جماعت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹوں کے ساتھ، غیر ملکی قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں جنہوں نے کبھی مکھی نہیں ماری۔ اب عمران خان کی بہنوں نے کون سی دہشت گردی کر دی ہے؟ مسرت چیمہ نے کون سی دہشت گردی کر دی ہے؟ یہ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے یاسمین راشد، محمود رشید، انہوں نے کون سی دہشت گردی کر دی؟ ہم دہشت گردی کو لفظ کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جیسے باقاعدہ اس کے ساتھ ایک ریپ ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں، ہر ایک کو ہم وطن دشمن، ملک دشمن، غدار بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے تحفظ کو، پاکستان کی سلامتی کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ یہ جو ماحول بن رہا ہے اس کا پھر ریئیکشن تو پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں بھی آئے گا، اور پی ٹی آئی بھی جوابی کارروائی کے طور پر ایک ایگریسو پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ہاں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر تدبر، فہم و فراست، تحمل، خودباری، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے، اور دشمنی کا پہلو جو ہے وہ سب پر غالب ہو چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ ایسے میں کیسے بات چلے گی؟ اور یہ جو پیچھے پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، عمران خان بار بار اس میں فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی بات چیت بیرسٹر گوہر کے ذریعے، علی ظفر کے ذریعے، اسد کیسر کے ذریعے، علی امین گنڈاپور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے، اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ کون سی سپیس اس وقت پی ٹی آئی کو مل رہی ہے؟ پی ٹی آئی پہ تو سختیاں اسی طریقے سے ہیں، وہ پبلک ڈیمانسٹریشن نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے مقدمے ہیں، ان کے لیے جیلیں ہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر آپ کیا سپیس کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈائلاگ کے لیے، راستہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، وہ حکومت بھی نہیں پیدا کر رہی، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ حکومت نہیں پیدا کرے گی، کیونکہ حکومت نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی کو سیاسی راستہ ملے، حکومت نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان راستے کھلیں اور ان کے درمیان افہام و تفہیم ہو، ان کے درمیان مفاہمت ہو، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ تقسیم ہیں، کچھ لوگ مفاہمت چاہتے ہیں، کچھ لوگ مفاہمت نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دباؤ کی سیاست کو پیدا کرنا پڑے گا، بات نہیں بنے گی۔ تو یہ جو پورا ایک الجھاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے، میڈیا کے محاذ پہ آپ دیکھیے، اب آپ میڈیا کے اندر دیکھیے نا، کوئی سچ چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ جس قسم کی خبریں ٹی وی پر، اخبارات میں نظر آتی ہیں، لگتا ہے جیسے ملک میں تو صرف سکون ہی سکون ہے، اور کوئی بے سکونی نہیں ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ کا ماحول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا میں جا کے دیکھیں، وہاں جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ جس طرح سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے جلسوں کو نہ دکھانا، پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرنا، پی ٹی آئی کا نام نہ لینا، عمران خان کا نام نہ لینا، گفتگو پھر بھی اسی کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سارا الجھاؤ ہم نے پورے ریاستی نظام میں پیدا کر دیا ہے،
کیا اس کا کوئی ریزولوشن ہمارے ریاستی نظام کے پاس، حکومتی نظام کے پاس، سیاسی قوتوں کے پاس، اپوزیشن کے پاس، حکومت کے پاس ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بند گلی کا راستہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ اور کیوں ہم اپنی سیاست کو، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو، سیکیورٹی کو برباد کرتے جا رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ جوان جو ہے ہمارے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیے دہشت گردوں کو مارا بھی جاتا ہے، پھر ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں. سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور ایسے میں جس وقت سیکیورٹی ایک بہت بڑا الرٹ بنا ہوا ہے، ہم نان ایشوز کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں. ہم ایسے ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں جس پہ کرنی نہیں چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. ہم لوگوں کی ذاتیات میں الجھ گئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر تک گھس گئے ہیں، لوگوں کی گھروں کی نجی لائف کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھروں کی عورتوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ چاہے اس میں حکومت ہے، جس میں اپوزیشن ہے، چاہے کوئی بھی ہو. میں سب کو تنقید کر رہا ہوں. خدا را کوئی سیاسی کوڈ آف کنڈکٹ، ڈیموکریٹک کوڈ آف کنڈکٹ، کانسٹیٹیوشنل کوڈ آف کنڈکٹ، قانونی لیگل کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی مورل کوڈ آف کنڈکٹ بھی تو نکالے نا، جس سے پاکستان کی سیاست آگے بڑھ سکے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ صرف عمران خان ذمہ دار نہیں ہے، آپ سب لوگ جتنے بھی فریق ہیں اس وقت صورتحال کو خراب کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کی وجہ ہمارے وہ طاقتور طبقات ہیں، وہ فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ حکومت ہے جن کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنی دشمنی میں، اپنے تعصب میں اس حد تک آگے چلی گئی ہیں کہ کوئی سیاسی راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے.